السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ملک ریاض حسین کی 6 پراپرٹیز کی نیلامی کے معاملے کے اوپر آج ایک پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے. اس نیلامی کے عمل میں کس نے حصہ لیا، کون سب سے زیادہ ہائیسٹ بیڈر رہا، یہ کیس ملک ریاض حسین یا ان کے داماد کے اوپر بنایا کیوں گیا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس معاملے پہ آصف علی زرداری جو صدر مملکت ہیں ان کی جانب سے کیا کوششیں کی جاتی رہیں، ڈیل کے حوالے سے بھی بہت ساری کیا سرائیاں اس معاملے کو لے کر چلتی رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے بائی الیکشن یا ضمنی انتخاب روکا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ایک جعلی بینک اکاؤنٹس کا سکینڈل سامنے آیا تھا. اس معاملے کو خاصا کرٹیسائز کیا گیا تھا. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا معاملہ جو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں، اس وقت بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے ہوتے تھے، ان کے دور میں یہ سارا معاملہ سامنے آتا رہا. اس وقت یہ کرٹیسزم بھی ہوا کرتا تھا کہ جی یہ چیمبر میں بیٹھ کر جو ہے وہ رپورٹس تیار کی جاتی رہی ہیں. تو اس پوری صورتحال میں اب معاملہ ہوا کچھ یوں ہے کہ اس پہ ایک پلی بارگین ہوا. اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو پلی بارگین ہے ملک ریاض حسین کے داماد کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے پہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ اس معاملے پہ جو کچھ ریفرنسز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے تحت جو ہے وہ ملک ریاض کے داماد زین ملک کے خلاف بنائے گئے. اور یہ جو ریفرنسز جن کے خلاف بنے، ان میں میگا منی لانڈرنگ، پنک ریزیڈنسی، A1 انٹرنیشنل اکاؤنٹ اور اوپل جوائنٹ وینچر کے علاوہ 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ شامل تھی. اس کے بی بی سی نے ایک خاصی ڈیٹیل سے جو ہے وہ سٹوری کی تھی اس وقت. اور اس میں زین ملک نے جو ہے وہ 8 ارب روپے کی رقم 3 سال کی سہ ماہی ایک ساتھ میں جمع کروانے کے لیے پلی بارگین کی درخواست دی تھی. اور یہ بھی چیئرمین نیب نے ملزم کی پلی بارگین کی درخواست ان کی موجودگی میں منظور کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب یہ ان فیک اکاؤنٹس کیس کے میں ریفرنسز بنے اور ملک ریاض حسین کے جو داماد ہیں زین ملک، انہوں نے جب وہ پلی بارگین کی درخواست دی، اس پہ مجموعی طور کے اوپر 8 پراپرٹیز جو ہیں وہ مارگیج کی گئی تھیں. 2 پراپرٹیز کہتے ہیں کہ انہوں نے ادائیگی کر کے مارگیج ان کا ختم کر دیا گیا تھا، پیچھے 6 پراپرٹیز رہ گئی تھی. لیکن پھر نیب قانون میں ایک ترمیم آئی پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو اس کے بعد انہوں نے زین ملک نے ایک درخواست دے دی بعد میں اور کہا جی کہ یہ پریشر تھا مجھ پہ، اس لیے میں نے پری بارگین کیا. اس پہ بھی تنقید جو ہے وہ بہرحال کی جاتی رہی کہ پہلے ملک ریاض حسین کے داماد جو ہیں انہوں نے ایگری کیوں کیا. تو جب پہلے بعد میں جب ایگری کر لیا، رضامندی کا اظہار کر دیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس بات کا خیال کیوں آیا کہ اس صورتحال میں وہ دباؤ کا شکار تھے، اس لیے پلی بارگین جو ہے وہ کینسل کرنا چاہ رہے ہیں. نیب میں درخواست دی انہوں نے. اب جو سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا آیا ہے، اس میں مسلسل یہی بحریہ ٹاؤن کا موقف جو ہے وہ رہا ہے کہ نیلامی کا جو پروسیس ہے وہ اس لیے روکا جائے کیونکہ ہماری پلی بارگین کی درخواست جو ہے وہ ابھی اس کو ڈیسائیڈ ہونا اس کے اوپر باقی ہے. تو جو 6 پراپرٹیز جس کو نیلامی کے لیے نیلامی جس پہ ہونی تھی، جس کی بولی لگنی تھی، ان میں ایک تو ہے جی بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2، یہ پلاٹ نمبر 7D ہے، پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی. ایریا آف لینڈ اس کا جو ہے وہ 6 کنال ہے. دوسری پراپرٹی ہے بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 1، یہ پلاٹ نمبر 7E ہے، پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی، اور ایریا آف لینڈ اس کا ہے جی 6 کنال. پھر تیسری ہے روبیش مارکی اینڈ لان، یہ بحریہ گارڈن سٹی نیئر بحریہ گریٹ سٹی گولف کورس بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں ہے، اور یہ 27 کنال 13 مرلے اس کا جو ایریا آف لینڈ ہے. اسی طریقے سے ارینا سنیما ہے، یہ پلاٹ نمبر ہے 984B،
روڈ اے بحریہ ٹاؤن فیز 4 راولپنڈی، اور اس کا ایریا آف لینڈ جو ہے وہ 11 کنال 14 مرلے ہے۔ پھر بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی اسکول بلڈنگ، یہ اسٹریٹ جیسمین اینڈ سلور راکس روڈز سفاری ولا 2 بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ہے، اور اس کا جو ایریا آف لینڈ ہے وہ 9.19 کنال ہے۔ پھر جو چھٹی پراپرٹی ہے وہ سفاری کلب ہے، اور یہ پلاٹ نمبر 27 کہلاتا ہے، فیس سفاری ولاز 1 بحریہ ٹاؤن راولپنڈی۔ اس کا ایریا آف لینڈ جو ہے وہ 16 کنال اور 8 مرلے ہے۔ بیڈنگ ہوئی، اور بیڈنگ پروسیس جو ہے اس میں اس بیڈنگ کے بعد ہوا یہ جناب کہ نیب کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ روبیش مارکی کی جو نیلامی ہے وہ کامیابی کے ساتھ نیلامی ہو گئی ہے، آکشن ہو گئی ہے، اور یہ ہوئی ہے جی 508 ملین کی رقم میں، اور اس میں سے 20 ملین جو ہے وہ زیادہ رقم جو ہے وہ موصول ہوئی ہے ایکچوئل اماؤنٹ سے، 20 ملین ہائر دین دی ریسیوڈ پرائس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جی کہ پیمنٹ اینڈ ٹرانسفر پروسیس از ناؤ انڈر ویئر، یعنی وہ پروسیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ پھر جو دوسری پراپرٹی تھی کارپوریٹ آفس 1، اس کے لیے کہا گیا ہے جی کہ کنڈیشنل آفر جو ہے وہ ریسیو کی گئی ہے، اور یہ 87 کروڑ 60 لاکھ کی یہ آفر آئی ہے، اور فائنل اپروول جو ہے وہ ابھی باقی ہے جو نیب کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے دی جانی ہے۔ تیسرا کارپوریٹ آفس 2 کی کنڈیشنل آفر ریسیو ہوئی ہے 88 کروڑ 15 لاکھ روپے، فائنل اپروول جو ہے اس کی بھی ابھی پینڈنگ ہے نیب اتھارٹی کی طرف سے۔ پھر کہا گیا جی کہ یہ جو 3 پراپرٹیز جو ریمیننگ جو رہ گئی ہیں جو ابھی انسولڈ ہیں وہ بکی نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جو بڈنگز کی کوالیفیکیشن ہے اس پہ پورا نہیں اترا، اس وجہ سے دوبارہ نیلامی یا دوبارہ آکشن جو ہے وہ بہت جلد اناؤنس کی جائے گی، اور نیب نے یہ کہا ہے جی کہ نیب ریمینز کمیٹڈ ٹو ٹرانسفر ریکوری آف پبلک فنڈز اینڈ اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی لاز، اور اسپیشلی اس کے مطابق اب تک جو ہے وہ صرف ایک روبیش مارکی ہی جو ہے وہ 508 ملین میں جو ہے وہ اس کی بولی آئی ہے، اور یہ روبیش مارکی کے بارے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں جی کہ یہ 27 کنال 13 مرلے ہے، اور یہ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں جو ہے وہ واقع ہے۔ اب اس کا ہائر بیڈر کون رہا؟ ہائر بیڈر کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ چل رہی ہے، اور اس پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ آزاد اردو جو ایک ڈیجیٹل فورم ہے نیوز کا، اس کی طرف سے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر سامنے آئی ہے جی کہ بریکنگ نیوز، بحریہ ٹاؤن کی تمام پراپرٹیز کی نیلامی میں آزاد ڈیجیٹل کے CEO مصور عباسی سب سے آگے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے پہ چل رہی ہے۔ گزشتہ 2 دن پہلے غالباً یا 3 دن پہلے سہیل وڑائچ کے ساتھ احمد منصور علی خان ایک اپنے یوٹیوب پروگرام میں گپ شپ لگا رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے، تو اس میں ملک ریاض حسین کا یہ معاملہ جو ہے وہ موضوع بحث تھا، تو اس میں سہیل وڑائچ کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ اکتوبر نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر باضابطہ کوئی یہ خبریں سامنے آئی تھی جی کہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور جنوری کے مہینے میں ملک ریاض حسین جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک ریاض حسین کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی، یہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہے یہ ساری بات بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹویٹ کی گئی، تو اس ٹویٹ میں یہ بات کہی جی کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے وعدہ معاف گواہوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد معاملات خراب ہوئے، اور اب ملک ریاض حسین کی طرف سے کچھ خطوط بھی لکھے گئے ہیں جی کہ ہم شہداء کے پلاٹس بھی دینے کو تیار ہیں، اور اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ وہیں پہ باتوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ ہمارے صدر ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری، ان کی طرف سے یہ کوششیں جو ہیں وہ کی گئی تھی معاملات طے کرنے کے لیے، اور وہ ہو بھی چکے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی۔ تو اب اس صورتحال میں صرف ایک پراپرٹی کی آکشن ہوئی ہے، باقیوں کے حوالے سے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو نیب ہے اس نے ابھی اپروول، اس کی فائنل اپروول دینا باقی ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ دوسرا موضوع
عمر ایوب اور شبلی فراز پشاور ہائی کورٹ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ مزید کارروائی سے الیکشن کمیشن کو روکا جائے. ان کی اس پلی کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے 20 اگست کے لیے اور یہ کہا جی کہ الیکشن کمیشن مزید کارروائی ابھی نہ کرے. اب اس آرڈر کی انٹرپریٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ نااہلیاں تو عمر ایوب کی اور شبلی فراز کی امتدادی دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد کے فیصلوں کے بعد ہو چکی ہیں. اب فردر ایکشن کیا ہونا تھا؟ فردر ایکشن یہ ہونا تھا جی کہ یہ بائی الیکشن یا ضمنی انتخاب کے لیے شیڈیول جاری ہونا تھا. تو اب یہ شیڈیول جو ہے وہ رک گیا ہے عبوری طور کے اوپر. جب تک پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے تو وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے بائی الیکشن اگر ہوتا ہے گو کہ اس کے بارے میں بھی جیسے ایک ویو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے، اس بات کی ایک امکان موجود ہے کہ شاید بائی الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ بائی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے جناب کہ ہم نے بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، ضمنی انتخاب کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. کوئی کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف اس ضمنی الیکشن میں نہیں کھڑی کرے گی. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس بات کا آگاہ کیا گیا، یہ بات بتائی گئی ہے کہ بائی الیکشن میں ضمنی انتخاب میں ہمیں شمولیت اختیار کرنی چاہیے. ہمیں پہلے بھی بائیک آؤٹ کی سیاست سے ہمیں نقصان ہوا، لیکن جواب عمران خان کی طرف سے یہ آیا جی کہ اگر ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں ہم ان کو انڈوس کر رہے ہیں، ان کو قبول کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہے وہ درست ہوئے ہیں. تو اب اس صورتحال میں 20 اگست کی تاریخ ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے اس کیس کو آگے مزید پروسیڈ کرنا ہے. تو دیکھنے والی ہوگی کہ عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو آگے کس طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.